بکر صدیق نے 4 لشکر بھیجے، 4 لشکر ایندے توڑ واسطے 4 لشکر بھیجے جناب سیدنا صدیق نے. میں کہ 10 ہوئے آج دا مسلمانہ، آج دا حکمرانہ. ابو بکر صدیق کے دور کے حالات ٹھیک سن ہے، جب اپنے لوگ بھی دشمن ہو گئے سن. ابو بکر صدیق نے حضور کی عزت واسطے 4 لشکر بھیجے سن. 18,000 کا لشکر ہے صحابہ کرام نے جو 1200 شہید ہو گئے. 1200 شہید ہونے تو بعد صرف 15 صحابہ بچے سن. 15 صحابہ جڑے خالد کے چکروں کے نماز پڑھ رہے سن، باقی سارے صحابہ زخمی ہو گئے سن. میں کہ صدیق اکبر تک کوئی سودا نہیں کیتا. نبی پاک علیہ السلام کی عزت ہوتے ساڑھے حکمران کے لیے عزت جناب سودے کر رہے ہیں. 4 دن پہلے جناب فراز حکمران نے حضور کی سرکاری طور پر گستاخی کی تھی، خاکے بڑھائے ہیں. اے جناب 12 چوبی دن بعد جا کے ساڑھے حکمران انہوں نے پھر جبیاں مارے. رسول پاک علیہ السلام فرمایا کہ جناب 360 کی سبب نے کی دیا. ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ تو ایک دی ساڑھی ذات جی پائی جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق وہ نیکی کیڑی ہے تیری ذات میں پائی جاتی ہے. آج بھی جناب صدیق اکبر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، حضور کی باہوں میں ہے. میں نے کہا دنیا کے کتے کو تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن مطلب یہ کون سے کتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی نسلی کتے ہیں جن کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. حضرت انس بن مالک سے روایت ملی ہے، مختصر روایت، صحیح روایت. نبی پاک علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا تو اس کے نا پاؤں میں کسی کتے نے کاٹ لیا تھا، کتیا تھی اس نے کاٹ لیا تھا. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی کی ہوا خیر ہے، خون کیوں مانگ رہے ہیں؟ عرض کرتا ہے کہ وہ فلانے جگہ پہ کتی بیٹھی سی تو انہوں نے کاٹ لیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا. اینی چیر تک ایک اور بندہ آ گیا، وہ بھی خون مانگ رہا سی پہلا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا تینوں کی مسئلہ؟ عرض کرتا ہے کہ وہ فلانے بندے کی کتے سی نے کاٹ لیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ہے مسئلہ تو بنتا جا رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو اٹھو بھی صحابہ اس وہ جو کتی ہے نا اس کو مار دو. شرعی مسئلہ ہے کہ جو جانور موذی ہو نا موذی اس کو مار دینا چاہیے. تو نبی پاک علیہ السلام کہہ رہا صحابہ دینا تو جا کے ایک صحابی نے تلوار کٹی تے وہ کتی نو مارن لگا سی. صاحب وہ جڑی کتی سی نا کتی وہ بول پئی اپنی زبان دینا. اس کتیا نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں نہ مارو، اس واسطے کہ میں اللہ نو بھی من دیا تے اللہ دے مصطفیٰ نو بھی من دیا، میں تسی مارو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر تو میرے صحابہ بڑے ہیں، انہوں نے پیروں جو خون مانگ رہے ہیں. کتی راز کی تھی کہ یا رسول اللہ میں چونکہ جن ہاں، میں اصل جن ہاں تے اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لائی ہے. فرمایا کی ڈیوٹی لائی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میری ڈیوٹی ہے کہ جڑے بندے دے دل وچ ابو بکر عمر دا بغض ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ تینوں وڈ کے کھانا ہے. تو یا رسول اللہ بچ گیا نے میرے کو، میں نے وڈ کے کھا جانا سی. اس واسطے کہ انہاں دے دلاں وچ ابو بکر عمر دا بغض ہے. پھر رسول پاک علیہ السلام نے تو پوچھا جڑے بڑے گئے سن فرمایا جی گل ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ گل جی ہے، لہذا اسی توبہ کرتے ہیں اج تو بعد ساڈے دل صاف ہے. سمجھ آ دنیا دے حضرت صاحب دنیا دے کتے نو سمجھ آ گئی ہے، دنیا دے کتے نو. لیکن آج تو پتہ نہیں کہڑے نسلی کتے نے کہ جناب آج بھی جناب صدیق اکبر کے بارے میں خوف ہے. لوگ حضرت صاحب کتاباں لکھیاں ورکے کالے کیتے سارے کی ورکے کالے کیتے کہ معاذ اللہ آج بھی جناب صدیق اکبر کی مزار میں آپ کی قبر میں معاذ اللہ جہنم کی آگ جل رہی ہے. آج بھی نہ جناب ہے اہل بیت کرام کے محبت دعوے دار. فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب جو بندہ صدیق اکبر کے بارے میں زبان اٹھائے گا تو جواب تو دینا پڑے گا نا. ظاہر اب اتنے بغیرت تو نہیں ہے انسان اپنے باپ کی گالی کو برداشت نہ کر سکے، ماں کی گالی کو برداشت نہ کر سکے، اور ہم صحابہ کرام کی گستاخی کو برداشت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جتنے امام حسین پاک علیہ السلام دفن ہے نا میدان کربلا میں، اتنے 20 کلومیٹر کے فاصلے تک اللہ تعالیٰ نے سارے جہنم کے عذاب کو ہٹا لیا امام حسین کی برکت ہے. میں کہ جی الحمدللہ سے مننے ہیں سنی جو ہے نا سنی تو مننے الحمدللہ. پھر میں کہ جناب سمجھایا بھی تو دسو نا، اور میں کہ جتنے نواسا دفن ہے 20 کلومیٹر تک تو میں کہ عذاب اٹھ گیا تو جتنے خود مصطفیٰ کے لیے تشریف فرمانے میں کہ اس صدیق کی قبر جاگ ہو سکتی ہے؟ ایسی گل ہے جناب نام مراد لوگ اور اللہ تعالیٰ جس سے دین لیتا ہے عقل چھین دیتا ہے، کوئی گل نہیں سا. اللہ اللہ میرے دوستو ام عائشہ فرمانیہ نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے وصال تو بعد نا ساڑھے ایڈے مصیبت دے پہاڑ ٹوٹے. اگر وہ مصیبتیں جڑا سن مصیبتاں آزمائشاں کسی پہاڑ دے ٹوٹ گیا نا وہ پہاڑ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے سے ام عائشہ فرمانیہ. کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کی وصال ہے نا
پورے مسلمان تتر بتر ہو گئے، پورے مسلمان۔ مدینہ طیبہ چند ایک لوگ خالص مسلمان رہ گئے، لیکن تمہیں پتہ ہے چونکہ مدینہ طیبہ کے اندر نا منافق لوگ ہمیشہ تاغ وچ بیٹھے ہوئے سن۔ حضور دے دور منافقت کرتے سن، حضور دے دور نبی پاک علیہ السلام کے دور بھی ایسے منافق ہے سن جڑے پہلے صف جا کے جمعہ پڑھتے سن، اور جب جمعہ کی نماز ہو جاتی سی نا پھر باہر جاتے سن دروازے کے باہر، پھر جا کے کہتے سن جی یار محمد نے کی کیا سانو تو کوئی سمجھ نہیں آئی ہے۔ پہلی صف پہ کے جمعہ پڑھنا، اور اما عائشہ فرماتے کہ رسول پاک علیہ السلام ہر گل 3 مرتبہ فرماتے سن، 3 مرتبہ۔ حضرت صاحب بندہ جڈا بھی بہرا ہوگا نا گل سمجھ آ جاتی ہے، اور میں تو بڑی کھلی گل کر رہا ہوں، ایک ایک مرتبہ گل کر رہے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک گل 3 مرتبہ بیان فرمائی، اور ایب نہیں کہ جناب جڑا آخری بندہ بیٹھا سی، نہیں پہلی صف وچ منافق بیٹھے سن، پہلی صف وچ۔ وہ تو جی بڑے صوفی صاحب ہیں، مجھے تو بڑی داڑھی ہے جن کی، وہ جی بڑی گل صاحب اس کی پگڑی بڑی ہے جی ماشاءاللہ، جبہ کبا پہنا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر حضور کے دور میں منافق ہو سکتے تو آج کے دور میں کوئی منافق نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضرت نبی پاک علیہ السلام جو مثال ہونا تو منافقوں کو موقع مل گیا کہ لو بھائی اب تو موقع مل گیا، اب تو یہ جماعت ساری ختم۔ منافق تھوڑا اوپر اٹھنے لگے کہ ہم آسان اس دین اسلام کو ختم کر دیں گے سالے میں۔ کچھ لوگ وہ تھے جو انکار کر کے وجہ سے زکوٰۃ کوئی نہیں دینی تھی۔ اچھا کچھ لوگ دور دور تھے نا، دور دور کچھ لوگ تھے، انہوں نے دیکھا ہے کہ یار چونکہ نبی علیہ السلام نے نبوت دعویٰ کیتا سی تو لوگوں نے ہاتھ بڑے چومے سن، تو لہٰذا اسی بھی نبوت دعوے کر دیں گے تاکہ لوگ ساڑھے کے ہاتھ چومن۔ انہوں نے بھی نبوت کے دعوے کر دیا۔ آپ اندازہ کریں ابو بکر صدیق کے دور میں یہ کیسا ماحول بن چکا تھا۔ قافلے کے قافلے آ رہے ہیں مسجد نبی شریف میں، چند ایک صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جناب نذیر آ کے نذیر مطلب بری خبر آ گئی۔ جو تو آمدے سننا صدیق پر فرما بھی کیڑے خیر کیوں آئے ہو؟ انہوں نے آکھیا دیکھو جی اسی مسلمان کو ہوسا کلمہ پڑھنے واسطے اسی دے رسول اللہ نے زکات بھی دے دے سا، لیکن اسی تانوں کوئی زکات نہیں دینی۔ جناب صدیق اکبر جلال چاہتے آپ نے فرمایا ہے تسی اگر زکات دیندے سی نا تسی انجی زکات دیو گے جی دوسرے رسول اللہ کو دیندے سی۔ پورے قافلے کے قافلے آپ اندازہ کریں، حضرت صاحب نبی پاک علیہ السلام کی اتنے بھی صاحب کی محنت تھی، اتنے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت صدیق اکبر کے دور میں نا مختلف قسم کے دشمن کھڑے ہو گئے۔ ایک تو وہ سن جڑے زکات منکر ہو گئے، اسی جی زکات کو نہیں دینی، ایک تو یہ گروہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ تھے جو مدینہ طیبہ کے اندر منافق تھے، اندر والے منافق، یہ 2 قسم کے دشمن 2 قسم کے ہو گئے۔ ایک تیسرا قسم کا دشمن تھا جو مدعیان نبوت تھا، نبوت دعوے کر بیٹھے کہ جناب سیدھی اللہ دے نبی ہیں معاذ اللہ۔ اسود انسی جس کو رسول پاک علیہ السلام نے مارنے کے لیے خود صحابہ کو بھیجا تھا، اس کی جو خبر ہے پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کی وصال کے بعد آئی تھی مدینہ طیبہ میں، وہ مرا حضور کے دور میں تھا اسود انسی۔ اس کے بعد مسلمہ کذاب نے پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور مسلمہ کذاب کے پاس ہزاروں میں تعداد تھی، اور وہ سارے پہلے کلمہ پڑھنے والے تھے، ٹھیک ہے نا، 40,000 لوگ، اور مسلمہ کے نام پہ اس کو نبی مان لیا، کافر ہو گئے سارے۔ اس کے بعد طلحہ اسدی تھا، یہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ آیا، انہیں آ کے آکھا جی دیکھو جی باقی جڑے مسلمان ہیں سن نا انہوں نے تھوڑے کو معجزے منگے نے سارا کچھ کیتا ہے، تو بعد جا کے کلمہ پڑھے نے، اسی لہٰذا ویسے کلمہ پڑھ رہے ہیں تھوڑے کو اسی کچھ منگی نہیں، لہٰذا ساڈا شکریہ ادا کرو۔ اے طلحہ اسدی جڑا بندہ سی انہیں بھی نبوت دعویٰ کیتا سی، لیکن بعد انسان بن گیا سی۔ صحابہ کرام نے لایا رگڑا چنگا کر کے نا پھر انہوں سمجھے کہ یار میں کہڑے پاسے ٹر گیا سی، پھر دوڑ گیا سی جا کے کلمہ پڑھ کے انہیں چنگی توبہ کر رہے سی۔ اے جو رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ آیا نا طلحہ کہندا جی دیکھو ساڈا شکریہ ادا کرو جی، کیونکہ اسی بغیر کسی وجہ تو تھوڑا کلمہ پڑھیا ہے، لہذا ساڈا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ حجرات ہے، فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب تسی انہاں دا کی شکریہ ادا کرنا، بلکہ انہاں نوں چاہیے کہ اے تھوڑا شکریہ ادا کرو، اس واسطے کہ اسی مصطفیٰ دے صدقے دے نال انہاں نوں ایمان دی دولت عطا فرما۔ لیکن اے بندہ بھی جڑا نا نبوت دعویٰ کر گیا سی، اس تو بعد مسلمان کذاب آیا سی بغیرت، واسطے جہنم ہویا خبیث، نبی پاک علیہ السلام دے کوڑ آیا سی، یہ آ کے کہندا جی دیکھو جڑی فصل والی زمین ہے نا وہ تسی رکھ لو، پہاڑ مینوں دے دو، 50-50 کر لینے، لہذا تسی ونڈ وڈا کر لو تے میں تھوڑے نال، کیونکہ سردار سی نا اندے پیچھے بڑی قوم کھڑی ہوئی سی،
تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کیونکہ نبوت دے وچ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے نا نبوت دے وچ کہ میں تینوں بھی نبی بننا وا تے میں بھی نبی ہاں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نبی بننا تو بڑی دور دی گل ہے، اے جڑی میرے ہاتھ دے وچ لکڑی ہے نا کھجور دی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اے بھی تینوں کوئی نہیں دینا، تو تے نبی بنن دے چکر ہے. ٹھیک ہے، اے پھر دوڑ گیا سی جا کے جناب نبوت دعویٰ کیتا، اے نام مراد جڑا جھوٹا نبی بن گیا سی. اس تو بعد ایک عورت سی سجاد نبی، انہیں بھی جناب نبوت دعویٰ کر دیتا. نبوت دعویٰ کیوں کیتا؟ جادو کرنی سی، جادو کرنی، کیونکہ نبی علیہ السلام مثال ہویا سی نا. تو پھر صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے سن، لوگوں کو موقع مل گئے سی. اے جڑی عورت سی نا جادو کرنی کھڑی ہوئی سی، ایک بادل آ گیا، لوگوں نے کہا جی بارش آنی ہے، بارش آنی ہے، بارش آنی ہے. ایک کہندی سی بارش کوئی نہیں آنی، وہ بادل ٹر جاتا سی، جادو کرنی سی نا. وہ لوگ پھر پریشان کہ یار گل تو ہے لگتا ہے. وہ پھر جی عورت سی نا سجا نبی، وہ بھی نبوت دعویٰ کرنی باز اے جناب سیدنا صدیق اکبر دے دور اندر بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو. قسم خدا دی جدوں میں صدیق اکبر دی سیرت پڑھدا نا میں حیران ہوں کہ یار اے صدیق اکبر نے ماحول سیٹ اپ کیوں کیتا جناب. ایڈا مشکل ماحول جناب، مدینے دے اندر منافق لوگ جیسی زکات کوئی نہیں دینی، کوئی لوگ جناب وہ نبوت دعوے کر کے بہ گئے، صحابہ کرام پریشان نے. اور پھر جدوں رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہویا نا، سقیفہ بن سعد کے اندر انصاری صحابہ سن، حضرت سعد بن عبیدہ آپ کھڑے ہو گئے جی اسی خلیفہ بننا ہے جی، خلیفہ انصار دے وچوں آئے گا. اور سارے خلیفہ سی، کوئی عام تے گل کوئی نہیں سی. اجے نبی پاک علیہ السلام دا جسم مبارک رکھیا سی کہ صحابہ کرام نے مسئلہ چھڑ لیا کہ جناب پہلے خلیفہ بناؤ، اے نظام کیویں چلانا، نظام کا درم برہم ہو جانا. پھر وہ جناب سیدنا صدیق اکبر پریشان ہوئے کہ یار یہ تو اور مسئلہ بن گیا، اور کیوں نہیں کریے؟ اپنے صحابہ کو سنبھالیے، کہ منافقوں کو سنبھالیے، کہ جناب منکرین زکات کو سنبھالیے، کہ مدعین نبوت کو سنبھالیے، دشمنوں کو سنبھالیے، کافروں کو سنبھالیے، کیڑے پاسے جائیں گے؟ پھر جناب سیدنا صدیق اکبر گئے، آپ نے جا کے اٹھے سقیفہ بن سعد اندر. اجے نبی پاک علیہ السلام دا جسم مبارک باہر سی ہے نا. آپ تسی اندازہ کرو جب رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہویا نا، صحابہ کرام تو ویسے پریشان ہو گئے سن. روایات جانا ہے کہ صحابہ کرام نا تو سرمے بھر گئے، حسین سرمے بھر گئے. اور جناب عمر بن خطاب نے تلوار کٹ لی سی. آپ نے فرمایا جس کی گل کی تھی نا حضور کا وصال ہے وہی میں دھوڑ مار کے رکھتا. بے شک بلال حبشی اذان جڑا چھڈ دیتے سی، میرے کو اذان نہیں پڑھی، حضور کا وصال میرے کو اذان کوئی نہیں پڑھی جاتی. اے صحابہ کرام دا حال ہو گیا سی. پھر نبی پاک علیہ السلام نے مسائل کھڑے ہو گئے. اچھا بھی حضور علیہ السلام نے وصال تو ہویا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا جنازہ کون پڑھا گئے؟ حضور علیہ السلام دفن کیوں کریے؟ نبی پاک علیہ السلام کی قبر کیوں بنائیے؟ قبر بنائیے کہ لحاظ بنائیے؟ اے جناب چھوٹے چھوٹے مسئلے. اس تو بعد پھر نبی پاک علیہ السلام کو مکہ کروا دفن کریے، جنت البقیع کریے، کتنے کریے؟ ان سارے معاملات کو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہٹل دیا. سبحان اللہ. سارے معاملات میں تو روایت سنائی عبداللہ بن مسعود دی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام نے وصال کے بعد اے صدیق اکبر نہ ہونا نا، آج اسلام کا نام و نشان نہیں ہونا سی. اے صدیق اکبر نے احسان ہے جناب دین اسلام دے. اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جڑے جڑے بندے نے میری امداد کی تھی، اسلام دی امداد کی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر کسی بندے کا احسان کا بدلہ چکا دیتا ہے. بھی اے بھی پڑھ، اے بھی پڑھ، اے بھی پڑھ. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ او ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی سی نا، یا اللہ میں کعبہ بھی آباد کر دیتا ہے، وہ تو اپنے نبی کو بھیج دے، نبی کو جڑا اس کعبے کو آ کے آباد کرے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی سی نا، ساڑھے نبی نے پتہ کی جزا دیتی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اسی ہر نماز کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو درود بھیجتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی بات ہے؟ ساڑھے نبی نے کسی کا احسان نہیں منیا، مطلب رکھا نہیں حضور نے، ہر کسی نے احسان کا بدلہ چکا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کئی سو سال پہلے دعا مانگی سی، اج اسی ہر نماز کے اندر ابراہیم علیہ السلام دے بھی درود بھیجتے ہیں، آپ دی آل دے بھی درود بھیجتے ہیں. اس واسطے کہ اگر انہوں نے ساڑھے نبی واسطے دعا کیتیاں سی تے ساڑھے نبی بھی انہوں نے دعا عطا فرمائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر کسی نے احسان کا بدلہ چکا دیتا ہے، لیکن ابو بکر دے احسان کا بدلہ میں نہیں چکایا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جڑا اس بندے میرے تے احسان کیتے نا، اینو اللہ تعالی جزا عطا فرمائے. اور نبی اے مشکات میرے کو حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خواب دیکھا تے میں جا کے نا جنت دے دروازے رکھے تے میں رضوان جنت نو دیکھا، اندر محل دیکھا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. ابو بکر صدیق بیٹھے سن، عرض کی دی یا رسول اللہ کاش کہ میں تھوڑے نال ہوندا تے میں بھی جنت دا بوا شو اپنے جانا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق قیامت والے دیہاڑے اللہ تعالیٰ جس بندے کو سب تو پہلے جنت وچ بھیجے گا نا تو ابو بکر صدیق ہی ہونا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق نیکی دا 360 قسم ہے، 360 قسم نیکی دا 360 قسم ہے. ابو بکر صدیق عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی ایک نیکی میری ذات میں بھی پائی جاتی ہے؟
ایک نیکی میرے کو ہے ایک نیکی اسی تے حضرت صاحب ساڑھے تے رولا ہے ساڑھے کو ایک حاجی نماز پڑھ لے نا باقی سارے فارغ نے اے جناب ساڑھے کو نیکی بھی کوئی نہیں اور ساڑھا غرور بھی کوئی اور جڑے بندے حج عمرہ کر کے ہوندے نے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس سیدھا بچے بچایا ساڑھے کو نیکی بھی کوئی نہیں تو مار چیک کرو رسول پاک نے سلام فرمایا کہ جناب 360 کی سبب نے نیکی دیا ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ تو ایک دی 10.5 دی پائی جاندی ہے نبی پاک نے سلام نے فرمایا صدیق وہ نیکی کیڑی ہے جڑی تیری ذات وچ پائی جاندی اے مقام صدیق اس تو بعد جناب سیدنا صدیق اکبر نے جناب جدوں اس معاملے کو ہینڈل کیتا نا قدم قدم کے دشمن آپ نے پھر پہلے مدینہ طیبہ دے اندر کنٹرول کیتا جڑے سن منافق سب تو بڑا مسئلہ ایسی جناب سیدنا صدیق اکبر دے واسطے نبی پاک نے سلام نے اپنی وفات تو پہلے نے ایک لشکر بھیجا سی روم والے پاسے اور جیسے اسامہ کہتے سن جدو رسول پاک نے سلام وفات ہو گئی نا اپنے وصال مبارک ہو گیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جڑا لشکر حضور نے بھیجا سی نا وہ لشکر انجے جائے گا جدے حضور نے بھیجا سی اور صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ ایسے دیکھ تو کیڑی گل کر رہا ہے خدا دے بندہ ایتھے اڈا ماحول خراب ہو گیا تو مخلص صحابہ 4000 کا لشکر تو ہی تو بھیجنے آ تو پیچھے کنے معاملات ہینڈل کرنے جناب سیدنا صدیق اکبر آپ نے مسجد نبی شریف میں سارے صحابہ کو اکٹھا کیتا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں اس لشکر کو روک لوں گا جس لشکر کو میرے مصطفیٰ نے روانہ کیا تھا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے حالات جیسے ہو جائیں جس لشکر کو مصطفیٰ نے بھیجا تھا اسی لشکر کو ابو بکر صدیق بھیجے گا جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا لشکر حضرت اسامہ بن زید کی قیادت کے اندر اور پھر صحابہ کرام نے کہا کہ یار ابو بکر صدیق کو بھی مہربانی کرو اے 17 سال کا نوجوان ہے اسامہ بن زید کہ ساڈا قائد ہی چینج کر دو تسی اے خالد بن ولید کھڑا عمر بن خطاب کھڑا تو ساڈا جنرل ہی چینج کر دو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عمر تو کیسی بات کرتا ہے کہ جس اسامہ کو مصطفیٰ نے جنرل بنایا تھا میں اس کو کیسے ہٹا سکتا آپ نے فرمایا اے قائد بن کے جائے حضرت اسامہ بن زید اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سے فرمایا اسامہ تو جا دریا ملک شام والے پاسے یاد رکھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے جب ابو بکر صدیق نے بھیجا لشکر کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس لشکر کو فتح عطا فرمائی اے جناب سیدنا صدیق اکبر جدو اے جا کے لشکر فتح ہویا نا فتح کی تھی جناب کہ لوگ تھوڑے نا سیم دشمن تھے نا انہیں دل دل دھاگ بیٹھ گیا یار صدیق اکبر بڑا ڈاڑا کم کر چڑھا بولتے سیدھا پار نہیں مار سکتے پھر جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ وچ قافلے آئے انہاں کی جیسی زکات کوئی نہیں دینی اسی جا رہے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر نے صحابہ کرام کو جمع کیا عمر بن خطاب نے مولا علی کو صدیق پاک نے فرمایا ہوا تسی اے قافلے والے جڑے سن منکرین زکات تسی دیکھ لو کہ انہاں دی اکھاں دے اندر بغاوت سی اے مدینے تے اٹیک کرن گے اے باہروں اٹیک کرن گے تے منافقین اندروں اٹیک کرن گے لہذا ہن جڑا تسی اپنے جماعت چکے ابو بکر صدیق خلیفہ تے بن چکے سن آپ دی گل تے چلنی سی پھر جڑا نا جناب سیدنا عمر بن خطاب آئے آ کے عرض کی تھی کہ جناب ابو بکر صدیق کوئی ہاتھ ہولا رکھو علی فی الناس علی فی الناس علی فی الناس انہوں نے زکات انکار کیتا ہے نا کوئی اور تو کچھ نہیں کیتا انہوں نے کہا جیسے زکات تو کوئی نہیں دینی ایسی بس اپنے غریبوں کو بانٹ دینی ہے ابو حضرت عمر بن خطاب نے کہ بس اے ہی کیا انہوں نے تسی مہربانی کرو انہوں نے جنگ کوئی نہ کرو پھر کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک جملہ طریقے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ينقص الدین مان حی آپ نے فرمایا اے عمر اجبار فی الجاہلیہ وخفار فی الاسلام آپ نے فرمایا اے عمر تو دور جاہلیت تے بڑا تو گلا کردا سی دور جاہلیت تے ہن تو اسلام میں جا کے ٹھنڈا پہ گیا تو آپ نے فرمایا عمر یاد رکھ جڑا بندہ اٹھ دیندا سی اٹھ دے نال رسی بھی دیندا سی زکات دے وچ آپ نے فرمایا اگر اج بندے نے اٹھ دیتا تے نال رسی کوئی نہ دیتی موت کے خلاف جہاد کرا بے شک اے صدیق اکبر جناب تسی اندازہ کر سکتے ہو کہ کیسا ماحول ہونا جناب سبحان اللہ وہ جڑا اقبال ہے کہ اسی نا ہے شہادت مطلوب و مقصود و مومن نمال غنیمت رکھ اس پر خوشحال دعا ہم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا ہے کیونکہ ابو بکر صدیق سے نا مال دلانا استحق میں نہیں سی سبحان اللہ ساڑھے تو اسی تو جناب سفیر کڑی تو جو حالات خراب ہو گئے مجھے ساڑھے تجارت مر جانی ہے میں کہ ڈوب کے مرتے جناب تو حیا ہی نہیں آتی رسول پاک علیہ السلام دی عزت سودے کرتا جناب مجھے حالات ٹھیک ہوا حضرت صاحب حالات ہوئے کہ نہیں ٹھیک اے یاد رکھو تجھے ابو بکر صدیق کے دور حالات ٹھیک سر جناب سیدنا صدیق اکبر جو وصال ہویا نا عبد الوصال ہویا ایسے ہزارہ صحابہ سب جڑے جنگا جا کے لڑ رہے سب اور صدیق اکبر دے جنازے دے صحابہ بھی نہیں پہنچ سکے سر سمجھے نا حضرت صاحب ساڑھے کو دا پیو دا جنازہ لیٹ کروا دیتا کیونکہ جی بیٹا دبئی تو آ رہا ہے
صدیق اکبر کا جنازہ صحابہ کو نہیں پڑھا، اس وجہ سے جنگ کے سن، اور جناب سیدنا صدیق اکبر ہے جناب فوجا 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 چلو جاؤ چلو جاؤ چلو جاؤ. صدیق اکبر نے فوج تے فوج فوج تے فوج فوج تے فوج جناب آپ نے منافقہ نہ مبند کیتا، منکرین نے زکات نہ مبند کیتا، جڑے سن ختم نبوت غدار اے چار لوگ سن، چار لوگ. ایک تو طلحہ اسدی سی جنوں ابو بکر صدیق نے خالد کو بھیجا، فرمایا جا آئے انہوں نے ہوش ٹھکانے کر کے عقل سیدھی کر کے حضرت خالد گیا جا کے ٹھوکا دیتا پھر دوڑ گیا سی، ایسا قصہ کلوز ہو گیا سی. اس بعد ایک بڈھی سی سجا نامی وہ بھی پیسے پوسے لے کے دوڑ گئی سی، قصہ وہ بھی کلیئر ہو گیا. اس بعد سے مسلمہ کذاب اے بڑا خبیث قسم دا بندہ سی مسلمہ کذاب یمامہ دے اندر. پھر نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق نے 4 لشکر بھیجے، 4 لشکر ایندے توڑ واسطے 4 لشکر بھیجے جناب سیدنا صدیق نے. میں کہ 10 ہوئے آج دا مسلمانہ آج دا حکمرانہ ابو بکر صدیق کے دور کے حالات ٹھیک سن ہے، جب اپنے لوگ بھی دشمن ہو گئے سن. ابو بکر صدیق نے حضور کی عزت کے واسطے 4 لشکر بھیجے سن. پہلے آپ نے جناب حضرت اکرم کو بھیجا، ابو جہل نے بیٹا حضرت اکرم ہے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے لیکن بڑے تگڑے قسم کا مسلمان سی، ایس بندے بڑی کمال کی تھی. آپ نے پہلے اس لشکر کو بھیجا اکرم کو، فرمایا جاؤ اے مسلمان نے ذرا ہوش ٹھکانے لگا گیا، لیکن مسلمان نے کوئی 40,000 لشکر سی. اس کے بعد حضرت مسلمہ گیا نا حضرت اکرمہ بن ابی جہل گیا نا، جا کے آپ نے تھوڑی سٹ ماری کہ آپ کامیاب نہ ہو سکے، اس واسطے کہ آپ نے کوئی چند ہزار فوج اگے تو 40,000 لشکر کھڑا سی. اس کے بعد خبر آئی حضرت ابو بکر صدیق دیکھو کہ جناب وہ فتح تو نہیں ہو سکی، اگے انہوں نے کوئی لشکر ہی پڑا 40,000 دی انہوں نے کوئی فوج ہے مسلمہ نے کوئی. پھر جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت شرحبیل کو بھیجا، فرمایا جاؤ شرحبیل جا کے اکرمہ کا ساتھ دو اور مسلمہ کو واسطے جہنم کر کے آؤ. اس کے بعد حضرت شرحبیل کے پھر بھی فتح نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ قلعے کے اندر بیٹھا تھا نا، قلعے کے اندر بڑی بڑی دیواریں تھی، باغ تھا، دروازہ بند کر کے باہر آندا سی. صحابہ کرام بیچارے باہر پریشان ہوتے سن. جدو صحابہ کرام نے بار بار سٹ ماری نا تو مسلمہ انہاں کوئی سسٹم حل نہیں ہو رہا سی. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو بھیجا، فرمایا خالد ہن تو جا اور جا کے سارا قصہ ختم کر کے آ. تسی اندازہ کر سکتے ہو صحابہ کرام دے کول 18,000 دی فوج، 18,000 دی، اور مسلمہ دے کول 40,000 لشکر سی. جدو جنگ اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی نا، فتح عطا فرمائی، کتابوں اندر لکھا ہے کہ خالد نے نماز پڑھائی فتح تو بعد. جڑے خالد بن ولید کے پیچھے نماز پڑھ رہے سن نا وہ صرف 15 صحابہ سن، باقی سارے صحابہ زخمی ہوئے پے سن. تسی اندازہ کر سکتے ہو کہ کیا نازک معاملہ ہوئے. 18,000 کا لشکر صحابہ کرام نے جن جو 1200 شہید ہو گئے. 1200 شہید ہونے تو بعد صرف 15 صحابہ بچے سن، 15 صحابہ جڑے خالد کے پیچھے کھڑو کے نماز پڑھ رہے سن، باقی سارے صحابہ زخمی ہو گئے سن. میں کہ صدیق اکبر کا کوئی سودا نہیں کیتا، نبی پاک علیہ السلام کی عزت ہوتے اچھا حکمران کے لیے عزت جناب سودے کر رہے ہیں. 4 دن پہلے جناب فراز کے حکمران نے حضور کی سرکاری طور پہ گستاخی کی تھی، خاکے بڑھائے ہیں. اے جناب 12 24 دن بعد جا کے ساڈے حکمران انہوں نے پھر جبیاں مارے ہیں. اور میں کہ تسی ڈرامہ بڑھا کے رکھا ہے تھوڑا جناب کام ہے تھوڑا اسلام کے تھے خلافت نازل کرنا، خلافت حکومت جناب ادھر بڑھانا. تسی صرف گلیں ہی کر سکتے ہو، تسی نعرے مار سکتے ہو مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست. میں کہ وہ جڑے ریاست کر گئے گزر گئے حضرت صاحب، اور تسی تے گردہ 1000 گردوں نہیں پہنچ سکتے مدینے کی ریاست کی. میں کہ صحابہ کرام دے جناب جانا قربان اور جدے وچ جناب 1200 شہید ہوئے صحابہ کرام جنگ یمامہ دے اندر تے 12,000 دا لشکر مسلمان ماریا، 12,000 کو نہ مریا. اس تو بعد 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے جن دے وچ 700 کرام صحابہ کرام حافظ سن. بے شک اے جناب جو چیپٹر کلوز ہویا نا اس تو بعد قرآن مجید کو اکٹھا کرنے دا مسئلہ پیدا ہو گیا. بے شک عمر بن خطاب نے کہا کہ حضور ساڑھے کو حافظ نہ پڑھے نے لیکن 700 صحابہ شہید ہو گئے نے، اے قرآن کو سکڑے پاسے لائی، اے قرآن کو جمع کرو. حضرت صدیق اکبر ہر قدم دے پریشان، ہر قدم دے پریشان. آپ نے جناب صدیق اکبر نے 2 سال 3 مہینے حکومت کی تھی، 2 سال 3 مہینے. آپ کی 2 سال کی حکومت 150 سال ہوتے بھاری ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اے جناب عمر دے دور جڑی بھی فتح ہوئی ہے نا، ملک شام فتح ہویا، ایران فتح ہویا، عراق فتح ہویا، جڑا بھی فتح ہویا، اے دروازے پہلے صدیق اکبر نے کھولے سن، پھر جا کے جناب فتح ہوئی سی. میں کہ تھوڑا غم بھی کوئی نہ سا گل نہ کر کے جناب ملک پاکستان دھما بنا کے رکھ دیتا. اور جی تحلیل ہو رہی جی سبلے ٹوٹے گی پھر جو ٹائم ہے وہ جی کوئی نہیں ٹوٹے گی. میں کہ دسو جناب تماشا بنا کے رکھا ہے، تسی جناب ملک کو سیدھا کرنا ہے. آپ لوگ تو غریبوں کے حق میں ڈاکے مارا، آپ نے کیا کیا پوری زندگی ملک پاکستان کی خاطر. میں اکثر کی مثال دیتا ہوں، ہمارے پاکستان میں آیا تھا نا سیلاب، ان کی پہلی غلطی تو یہ حکمرانوں کی کہ انہوں نے ڈیم کوئی نہیں بنایا، اسی پہلے حفاظت کر لی. اچھا ڈیم کوئی نہیں بنایا نا
پھر ان کی دوسری غلطی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے وڈیرے لوگ تھے انہوں نے اپنی فصلیں بچا کے نا غریبوں کے گھر برباد کر دیے. ان کی دوسری غلطی یہ تھی. اور ان کی تیسری غلطی یہ تھی کہ انہوں نے غریب مسلمانوں کی امداد کوئی نہیں کی جو لوگ سیلاب کے اندر پھنس گئے تھے. ان کی چوتھی غلطی یہ تھی کہ جو باہر سے امداد آئی ہے مسلمانوں کے لیے ان امرت وہ بھی کھا گئے. اور دسو میں کہ کسی غریب انسان روٹی نہیں کھوا سکے. نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو پی ٹی آئی نے ساری وہ جناب وہ گندم سٹور کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے نون لیگ کی گندم سارے سٹور کر لیتے ہیں, چینی سارے سٹور کر لیتے ہیں. اور میں کہ تسی تو غریباں نوں سنبھال نہیں سکے. تسی نظام خلافت کھے کام کرنا جناب. میں کہ نظام خلافت وہ بندہ قائم کر سکتا کہ جس بندے دی رضا اللہ دی رضا ہونی چاہیے. یا اللہ سی تیرے واسطے جنگ و جہاد کر رہا ہے, ساڈے اور کوئی مسئلہ نہیں. جب جناب صدیق اکبر آپ خلیفہ بڑھا لگے نا, چند بندے نے اعتراض کیا کہ جناب تسی مہربانی کرو انصار وچ بڑھاؤ. صدیق اکبر نے فرمایا تسی کی سمجھتے ہو میں دنیا کٹھی کرنے سے خلیفہ بڑھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا نا اے بیٹھا عمر بن خطاب, اے ابو عبیدہ بن جراح بیٹھا. حضرت صدیق اکبر فرمایا میرے کو خلیفہ بڑھانے کی کوئی لالچ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو انہاں نوں خلیفہ بنا لو, عمر بن خطاب نوں بنا لو, ابو عبیدہ بن جراح نوں بنا لو. آپ نے فرمایا دی وجہ ہے خلیفہ ساڑے کو پتہ کیوں ہونا؟ ابو بکر صدیق فرمایا آپ نے فرمایا دی وجہ ہے کہ میرے رسول کا فرمان ہے الائمۃ من القریش. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر خلیفہ بڑھے گا تو مہاجرین دے وچوں بڑھے گا, قریش کے وچوں بڑھے گا. آپ نے فرمایا انصار صحابہ تہاڈی قربانی دا سوال ہے لیکن میں خلیفہ اس واسطے بڑھ رہا کہ میرے سامنے مصطفیٰ کا فرمان ہے. جناب صدیق اکبر نے جناب اپنے مال قربان کیتا, جان. حضرت صاحب تسی کیڑی گلاں کر رہے ہیں؟ ساڑی تے حکمران جڑا کہ گزر کے جاندا نا, پہلے تو 5 سال دا ٹارگیٹ سی, ہن 3 سال دا ٹارگیٹ ہو گیا. جڑی 5 سال تباہی کردے سن نا او ہن 2.5 سال تباہی کردے نے. انہوں پتہ ہے کہ جناب ادب اتحاد ہونا ہے تے ساڈا پٹھا گول ہو جانا. میں کہ جناب علی جناب سیدنا صدیق اکبر آپ نے جدوں وصال ہونے لگا سی نا, آپ نے اپنی بیٹی عائشہ کو فرمایا عائشہ میں تو جا رہا وقت میرا قریب آ گیا. آپ نے فرمایا کہ اے جنی میں چادر پائی ہے نا, چادر میں پائی ہے, اے دھو کے تے مینوں انج کفن دینا ہے. 2 چادر ہور لے لینا, ایک ہے پرانی چادر, انہاں 3 کپڑے وچ مینوں تسی کفن دینا. جناب عائشہ نے عرض کی دی اے میرے ابو جان ابو بکر صدیق اسی ایڈے ماڑے تو کوئی نہیں لے گئے نا, تو اسی نواں کفن نہ پوا سکیے. جناب صدیق اکبر نے طریقی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا بیٹی عائشہ نوے کپڑے کی ضرورت زندہ لوگوں کو ہے, اسے قبر جا کے کی نوے کپڑے کرتے ہیں جناب. اور آپ نے صحابہ کرام جو حضور ابو بکر صدیق کے کوڑ آئے نا, صدیق اکبر نے فرمایا کہ یار میرے گھر مال پہ مال اے چپ کے نا تسی عمر بن خطاب کو جا کے دے آؤ. اس واسطے کہ اس نے نظام خلافت چلانا کے سارے معاملات. صحابہ کرام فرماتے جے تسی مال نہ پیا نا صدیق اکبر دا, اسی صدیق اکبر دے گھر دے وچ گئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ خادم سی صدیق اکبر دا اور صرف 2 پیالے سن. سانو گھر وچ اور کوئی شے نظر نہیں آئی. میں کہ اے صدیق اکبر نے بڑھایا 2 سال 3 مہینے میں کہ آپ نے حکومت کر کے اے کچھ بڑھیا صدیق اکبر نے, اور تسی کہڑا کچھ بڑھ دیو؟ تہاڈا تو خالی 300 کنال تو بنی گال ہے اور تسی گلاں کر کے مدینے دا چھاڑ دا سب چھوڑو تماشا بڑھایا. اے ساڈی قوم چلی ہے جناب تہاڈے پیچھے لگی ہوئی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت آنی ہے, خلافت ثم تكون خلافت اعلی من حاج نبوہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت مجھے 30 سال اور ہونی کی میں اعلی من حاج نبوہ, نبوت کے طریقے ہونی ہے. سبحان اللہ. اور 4 یار نے اور 6 مہینے امام حسن مجتبی دے 30 سال مکمل ہو گئے. اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثم تكون ملکا عاظا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس تو بعد پھر حکومت آئے گی, اس تو بعد پھر کاٹ کھانے والی حکومت آئے گی. وہ کاٹ کھانے والی کی سی بنو امیہ لڑ رہے, بنو عباس لڑ رہے بنو امیہ دے نال آپس میں مسلمان لڑی جا رہے ہیں. اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثم تكون ملکا عاظا ثم تكون ملکا جبریا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تو بعد غلامی کا دور آنا, غلامی کا دور یعنی خلافت کا دور گزر گیا, کاٹ کھانے والی حکومت بھی گزر گئی, اس تو بعد آنا غلامی کا دور. اور آج اسی لوگ غلامی کا دور بھی گزر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو نا, اسی لوگ غلام آج ساڈے حکمران کو غلام نہیں, پھر اسی تو غلام ہو جاتا ہے. ایک ٹیچر جڑا سکول پڑھانا, ٹیچر سکول وچ پڑھانا نا, وہ اپنی من کی گل کوئی نہیں کر سکتا ایتے بچے نو کہ بچہ تو انج کرنا ہے. اس واسطے کہ تو ہیڈ ماسٹر کو پابندی ہے نا جناب, مولوی جناب منبر تو کر کے حق کی گل بیان نہیں کر سکتا, نہیں غرنا صاحب اجازت نہیں ہے. اسمبلی کے اندر جناب کسی کو اجازت نہیں کہ کشمیر کے معاملے میں بات کرے, یعنی کشمیر کے معاملے تے گل کرنے کی بھی پابندی ہے. یہ غلامی نہیں تو اور کی شاید اے میں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلامی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک دور آنا غلامی والا دور. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثم تكون خلافت اعلی من حاج نبوہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر جب سارے دور گزر جان گے نا, پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے 4 یار ورگا دور آئے گا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آئے گا, اور ساڑھا دور غلامی کا دور ہے. تو جناب ساڑھے قوم بیچاری واہ حیات ہوئی پئی ہے, انہوں نے کی پتہ کہ جناب اسلام کی ہے.
انہوں نے کی پتا کہ جناب صدیق اکبر نے کیڑی قربانی دی تھی اللہ اور آخری بات جناب سیدنا صدیق اکبر نے وصیت کی تھی. آپ نے فرمایا کہ علی جو میرا وصال ہو جاوے نا میری میت اٹھا کے رسول پاک علیہ السلام دے اج جانے دے سامنے لے کے جانا اور جا کے حضور کو اجازت مانگنا کہ یا رسول اللہ اے تھوڑا غلام آیا اگر اجازت ہوگی تو دفن کر دیجئے. مولا علی شیر خدا ہیں جڑے 4 صاحب نے نا 4 یار پہلے دا نام حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق دا نام آپ دا نام عبداللہ ہے. اس تو بعد عمر بن خطاب نے آپ دا نام عمر ہے. تیسرے صاحب حضرت عثمان غنی چوتھے مولا علی. یعنی ساڑھے بزرگ فرماندے کہ 4 یار ہیں 4 یار یہ سارے عین سن عین عبداللہ عمر عثمان علی یہ 4 یار بس شیر و شکر سن عین سن عین لیکن آج امت نے غین بڑا چھڑے ہیں اے سارے جڑے اہل بیت محبت دعوے دار نے. میں کہ نام مرادہ پڑھ طبقات ابن سعد پڑھ میں کہ مولا علی جو نبی حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے گئے نا جا کے جانے دے سامنے حضور کے جانے دے سامنے اور جا کے مولا علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تھوڑا غلام حاضر ہے اگر اجازت ہوئے تو جناب دفن کر دیئے. پھر روایت لکھیا ہے کہ جدو گل کی تھی نا مولا علی نے کہ جناب تھوڑا غلام حاضر ہے پھر علماء فرماندے نے مورخین فرماندے نے کہ جڑی حضور دی جالی مبارک سی نا جالی قبر مبارک جالی مبارک وہ خود بخود کھلی. اس تو بعد قبر دے اندروں آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی پوچھنا کی ہے یار کو یار کے ساتھ ملا دو یار کو یار کے ساتھ. اے جناب صدیق اکبر جناب آج بھی مصطفیٰ دی بارگاہ میں موجود ہیں. میں نے آپ کو مثال دی تھی پھر دے کے جانا چاہوں گا. اور خدا کے بندو دنیا کا اصول ہے دنیا کا اگر مالک کے ساتھ اجنبی بندہ ہے نا اجنبی بندہ مالک کے ساتھ کتا پہچان جاندہ کہ میرے مالک دیار ہے اور کتا بھونکنا چھاڑ دیتا. میں کہوں آج دے کیسے کتے نے جناب حضرت ابوبکر صدیق 1400 سال تو مصطفیٰ کے باہر لیٹے ہوئے نے. میں کہ دنیا کے کتے آج بھی چپ کوئی نہیں کرتے اور میں کہ نام مراد تو کچھ تے حیا کرو کچھ تے حیا کرو. اس واسطے میرے دوستو یاد رکھو ابوبکر صدیق کی خلافت صرف بیان کرنے دیتا حد تک یہ باقی اور کچھ نہیں آتا ساڑھے پلے اور کچھ نہیں دینا. اے میں تو گل پھر کہہ رہا اسی لوگوں نے ممبر بنایا رسمن طور پہ کہ مولوی جمعہ دی بیان کرنا تے ساڑھے کے بعد گل ختم سمجھ رہا نا. مگر ساڑھے کو اسلام والی کوئی شان نہیں دیتا ساڑھے بچہ کو اسلام کوئی نہیں ساڑھے خود کو اسلام کوئی نہیں ساڑھی حکومت کو اسلام کوئی نہیں ساڑھے عدالتہ میں جناب ہوتے شریعہ میں رشوت مانگ رہے ہیں شریعہ ساڑھے کو اسلام کوئی نہیں آئے گا. ایک گل ہو سکتی ہے کہ جناب تسی دعا کرو کہ یا اللہ اے ساڑھے حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما اے ساڑھی عوام کو بھی اللہ سننے کی توفیق عطا فرما. مگر نہ گل بالکل غلط ہے حضرت صاحب ایسی جو مسلمان تسی نام دے ہو سکتے ہو کم توڑے کوئی نہیں مسلمان. اللہ تعالی ہمیں صدیق اکبر کی فراست پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی توفیق.